السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے عملیات کے فن کی اہمیت کو سمجھا تھا۔ آج انشاءاللہ اس حوالے سے ہم یہ بتائیں گے کہ عامل کے لیے کن کن علوم میں مہارت اور ان کا جاننا ضروری ہے، یعنی عامل کے لیے کون کون سے علم حاصل کرنے ضروری ہیں، جن چیزوں کا علم اس کے لیے ضروری ہے ان میں سب سے پہلے قرآن پاک جو ہے وہ ناظرہ مکمل پڑھا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ دیگر ضروری آیات جو دم میں کام آتی ہیں اور جن کے عمل کرنے ہوتے ہیں، اور وہ صورتیں جن کے عمل کرنے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور یا دم کرنا ہے، وہ حفظ ہونی چاہیے۔ اور اس میدان کے اندر قدم رکھنے والے جتنے طالب علم ہیں ان کو جس قدر علمی واقفیت ہونی چاہیے، ان میں دوسرے نمبر پہ ابجد یعنی حروف جو ہیں ان سے اتنی واقفیت اور ان کا علم ہو کہ ان میں اسم، اسماء، آیات اور عبارات جو اس کو چاہیے ہوں ان کے مطلوبہ اعداد نکال سکے۔ ابجد زبانی یاد ہونے چاہیے، اور علم ہندسہ یعنی اعداد کا علم جو ہے اس کی پوری واقفیت اس کو ہونی چاہیے۔ ابجد اور ابجد کے اعداد یہ خوب زبانی یاد ہونے چاہیے۔ نمبر 3 بروج اور کواکب، یعنی برج اور ستارے، ان کا اتنا علم ضرور آتا ہو کہ جس سے برجوں کی خاصیتیں، کواکب یعنی ستاروں کے طلوع اور غروب، شرف و حبوط اور رجعت و استقامت، عروج و زوال اور انتقال، یعنی ایک ستارہ دوسرے ستارے میں وہ برج میں کب منتقل ہوتا ہے، اور یہ سارا علم اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے جنتری کو، جو ان کاموں کے لیے جنتریاں ہیں، ان کو دیکھنے کی، سمجھنے کی پوری صلاحیت جو ہے وہ عامل کے اندر ہونی چاہیے۔ اور برجوں کے اور کواکب کے یعنی ستاروں کے نام اچھے طریقے سے زبانی یاد ہونے چاہیے۔ نمبر 4 ساعتوں کے علم سے اچھے طریقے سے واقف ہو، تاکہ مناسب ساعت کا خیال رکھ کے عمل شروع کرے، کیونکہ اس سے پھر محنت ضائع نہیں جاتی۔ نمبر 5 کسی عبارت سے یا نام سے موکلات کو اخذ کر سکتا ہو۔ نمبر 6 عملیات کی شرائط اور تعین اوقات کے طریقوں سے پوری واقفیت حاصل ہو۔ نمبر 7 ناموں کی خاصیت، دوستی اور دشمنی کے جاننے والے طریقوں سے خوب واقفیت حاصل ہو۔ نمبر 8 آدمیوں کے نام کے موافق اسماء الہی اور موکلات اخذ کر سکتا ہو، یعنی کسی بندے کے نام کے موافق
اللہ تعالیٰ کا نام ڈھونڈنا ہو یا موکلات بنانے ہوں تو یہ بنا سکتا ہو اور اسماء الہی وہ نکال سکتا ہو، اور اس کے ساتھ پھر عزیمت تیار کر سکتا ہو، یعنی عبارت تیار کر سکتا ہو۔ تو یہ 8 علوم جو ہیں ان کی واقفیت اور ان کا جاننا ہر عامل کے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم انہی چیزوں کی پوری وضاحت بھی کریں گے اور یہ سمجھائیں گے بھی، اور پورا طریقہ کار انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے۔ صرف عمل دے دینا یہی بات نہیں ہوتی، بلکہ عمل کو پورے طریقے سے سمجھا کے کروانا اور اس کو کرنا، یہ بات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ چیزیں آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ جب چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، کسی بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء کا نقش تیار کر سکیں گے، موکلات نکال سکیں گے، اور ان کے ناموں کی خاصیت جو ہے وہ آپ جان سکیں گے۔ جیسے کل کے سبق میں ہم نے بتلایا تھا کہ ایک حکیم یا ڈاکٹر جو ہے وہ نسخے کا مزاج وغیرہ سمجھتا ہے تو وہ اسی کے مطابق جو ہے علاج کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے عامل بنیں کہ آپ ہر طرح کے آدمی کا مزاج سمجھ سکیں، اور جو آپ آیت یا اسماء الہی وغیرہ آپ اس کے لیے تیار کر رہے ہیں وہ اس کے موافق ہو، یہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم سمجھائیں گے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔